الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا وأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين صدق الله العلي العظيم. رفقائے محترم، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا، کل کے سبق میں آپ نے سنا تھا کہ مشرکین اگر توبہ نہ کریں اور مشرکین منہ موڑیں تو وہ خدا کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں، خدا سے بازی لے جانے والے نہیں. اور پھر ساتھ ہی کہہ دیا تھا کہ ان لوگوں کو بشارت دے دو، خوشخبری سنا دو جو کافر ہیں. یہ بشارت کا لفظ دراصل اس خبر کے لیے استعمال ہوتا ہے جس خبر کے اثرات چہرے کے اوپر ظاہر ہوں. یہ ہم اپنی زبان میں بھی چہرہ بشرا، منہ بشرا، چہرے بشرے پر ظاہر ہو رہا تھا. تو یہ جہنم کی خوشخبری ان کو جب سنائی جائے گی تو ان کے چہرے سے ظاہر ہوگا کہ اب ان کے ساتھ ایک کمر توڑ سلوک ہونے والا ہے. تنزن ان سے کہا گیا ہے کہ ان کو پہلے ایمان کو جنتوں کی خوشخبریاں سنائی ہوں گی اور وہ جنتوں کی خوشخبریوں کو سن کر نہال ہو رہے ہوں گے اور ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح دمک رہے ہوں گے. عین اس وقت کافروں کو جہنم کی خوشخبریاں سنائی جا رہی ہوں گی. خوشخبری کا لفظ یوں سمجھیں جس طرح ہم کہتے ہیں نا کسی کو غلطی کے بعد جب اس کو کہا بھی جائے کہ یہ غلطی نہ کرو پھر وہ غلطی کر بیٹھے تو ہم کہتے ہیں کہ چکھو اب اس کا مزہ. حالانکہ مزہ تو لطف کو کہتے ہیں لیکن ہم تنزن کہتے ہیں کہ چکھو اب اس کا مزہ. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات ارشاد فرمائی. اس جہنم کی خوشخبری سے یا عذاب علیم کی بشارت سے وہ لوگ مستثنیٰ ہیں. الا الذین عاہدتم من المشرکین، مشرکین میں سے وہ لوگ مستثنیٰ ہیں. کون لوگ مستثنیٰ ہیں؟ کہ جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہوا ہے اور معاہدے کے بعد انہوں نے 2 کام کیے ہیں. کیا 2 کام کیے ہیں؟ ثم لم ينقصوکم شیئا ولم یظاہروا علیکم احد. انہوں نے اس معاہدے کے اندر کوئی نقص پیدا نہیں کیا، اس معاہدے کی انہوں نے پوری پاسداری کی ہے، کوئی اس معاہدے کی انہوں نے خلاف ورزی نہیں کی. ہے مشرک لیکن انہوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ ولم یظاہروا علیکم احدا، تمہارے خلاف کسی دشمن کی انہوں نے مدد بھی نہیں کی ہے. تمہارے ساتھ معاہدہ ان کا ہوا ہے، معاہدے کی انہوں نے پاسداری کی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ تمہارے خلاف پورا زمانہ دشمن تھا لیکن کسی دشمن کے ساتھ مل کر انہوں نے تمہارے خلاف کارروائی بھی نہیں کی. وہ اس عذاب علیم کی بشارت سے مستثنیٰ ہے. اور ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ فَأَتِمُّوا عَلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، ان کے ساتھ معاہدے کی جو مدت ہے اس مدت کو تم شاندار طریقے سے پورا کر کے دکھاؤ. یہ انہوں نے کیونکہ نقض عہد نہیں کیا ہے اس لیے تمہیں بھی اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے. جس مدت تک ان کا معاہدہ ہے، امن کا معاہدہ ہے، اس مدت کو تم پورا کر کے دکھاؤ. اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ، دیکھو ادھر کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ شک نہ کرنا. شک بذات خود شخصیت کا عیب ہے، لیکن آپ کسی کے بارے میں بھی شک میں مبتلا ہوں اچھی بات نہیں ہے. لیکن کم از کم جب خدا کی بات آ جائے، جب خدا کی کہی ہوئی بات آ جائے تو تمہیں قطعاً شک نہیں کرنا چاہیے. اہل ایمان اللہ سے روز یہ دعا کیا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں شک اور تردد سے بچا. شک ایمان کے لیے زہر ہے.
یقین، اللہ کی ذات پر یقین، اللہ کے فرمودات پر یقین، یہ ایمان کا حسن ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اس لیے جو بات زور دے کر کہنی ہوتی ہے، اللہ پاک وہاں کہتے ہیں ان اللہ، شک نہ کرو اس بات میں کہ اللہ جو ہے کیا کرتا ہے، یحب المتقین، متقین سے محبت کرتا ہے۔ یہاں دو باتیں سمجھنے کے لائق ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ محبت کس کو کہتے ہیں؟ ویسے تو ہر آدمی نے کسی نہ کسی سے محبت کی ہوئی ہوتی ہے اور ہر آدمی کو اس محبت کا تجربہ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ بات سمجھنا چاہیں تو اس طرح سمجھ سکتے ہیں، یہ بچیاں جو ہوتی ہیں یہ اپنی ماں کے ساتھ بہت مانوس ہوتی ہیں، باپ کی نسبت بھی زیادہ ان کے ساتھ ان کی الفت ہوتی ہے۔ ان سے کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی غلطی سرزد ہو جائے اور ماں کو پتہ چل جائے، ماں خود ان کو ڈانٹ ڈپٹ لیتی ہے، لیکن ان کی غلطی سے ان کے باپ کو بھی آگاہ نہیں کرتی، اور تو اور رہے اپنی بچی کی غلطی چھپا کر رکھتی۔ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اللہ پاک جب متقین سے محبت کرتا ہے تو ان کی عزت و آبرو کو اللہ تعالیٰ ان کے وقار و احترام کو، ان کے تعارف و پہچان کو اس محبت کی وجہ سے محفوظ رکھتا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور متقین کا لفظ اگر آپ سمجھنا چاہیں تو یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح کسی صحابی نے کہا تھا کہ آپ کسی جنگل کی جھاڑیوں کے اندر سے گزر رہے ہوں تو وہاں سے آپ گزرتے ہوئے جس طرح اپنے کپڑے کو سمیٹ کر رکھتے ہیں، اس طرح دنیا کے جنگل میں جب انسان زندگی گزارے تو ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے جہاں اس کی کوئی عزت ساکھ، جہاں اس کا وقار، جہاں اس کا دین کا تشخص مجروح ہونے کا خطرہ ہو۔ جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تقویٰ صرف نمازوں کا نام نہیں ہے، تقویٰ صرف روزوں کا نام نہیں ہے، عبادتوں کا نام نہیں ہے، بلکہ جو تم زبان کے ساتھ معاہدے کرتے ہو، چاہے ایک فرد دوسرے فرد کے ساتھ معاہدہ کرے یا ایک قوم دوسری قوم کے ساتھ معاہدہ کرے، اس معاہدے کی پاسداری بھی تقوی کا حصہ ہے۔ یہ معاہدہ مومنوں کے ساتھ ہو یا یہ معاہدہ مشرکوں کے ساتھ ہو، آخر آپ کی زبان ہے اور آپ نے زبان کی ہے، اس لیے اس معاہدے کو پورا کرنا تقوی کا حصہ ہے۔ اور جو اس طرح کے متقی ہیں اللہ پاک ان سے محبت کرتا ہے۔ جن سے اللہ محبت کرے دنیا میں ان کی عزتوں کو محفوظ رکھتا ہے، اور آخرت کی دراصل رسوائی سب سے بڑی رسوائی ہے حضرات۔ آخرت کی بےعزتی سب سے بڑی بےعزتی ہے جب سارے انسان اکٹھے ہوں گے، اور چھوٹے بھی ہوں گے، بڑے بھی ہوں گے، استاد بھی ہوں گے، شاگرد بھی ہوں گے، اور محمد رسول اللہ بھی ہوں گے۔ اس وقت انسان کے سارے عیب کھول کر دنیا کو دکھا دیے جائیں، انسان شرم سے مر جائے گا اور ندامت کا عذاب سب سے بڑا عذاب ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے یہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی مومنوں کی عزت کو محفوظ رکھے گا اور آخرت میں بھی مومنوں کی متقیوں کی عزت کو محفوظ رکھے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ پاک ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، اللہ دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما، اللہ پاک دنیا و آخرت کے نقصان اور خسران سے محفوظ فرما، اللہ پاک ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ پاک جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ پاک رزق حلال عطا فرما، پریشانیوں سے نجات نصیب فرما، اللہ فتنے کے دور میں زندہ رہ رہے ہیں ہمارے ایمان کو، ہمارے کردار کو اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرما، اللہ پاک خاتمہ ایمان پر فرما اور مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما، اللہ تبارک و تعالی سعادت کی زندگی عطا فرما، اللہ پاک شہادت کی موت نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ یا لا الہ الا